باب نمبر 80 محبت الہی اور محاسبہ نفس کے بیان میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا نام ہے۔ کسی اور کا قول ہے کہ ہمیشہ ذکر الہی کا نام ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے کہ اپنے محبوب پر قربان ہونے کا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں دل نہ لگانے اور حیات دنیاوی سے نفرت کرنے کا نام ہے۔ یہ تمام محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ ہے اور نفس محبت کی تعریف سے تعارض نہیں کیا گیا۔ کسی نے کہا ہے کہ محبت محبوب کے ساتھ ایک تعلق ہے جس کے ادراک سے عقل عاجز ہے اور زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محبت وہ ہے جو بلا غرض ہو، اور کہا ہے کہ جو محبت کسی عوض و غرض کے مقابل ہو وہ اس غرض کے زائل ہو جانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محبت الہی کا ذکر کیا۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غیر اللہ کے آگے جھکنے سے پرہیز کر۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ہمیں عارف و محب کی تعریف بتلا دیں۔ جواب دیا کہ عارف اگر کلام کرے تو ہلاک ہو جائے اور اگر محب چپ رہے تو ہلاک ہو جائے۔ پھر یہ شعر پڑھا، یا ایھا السید الکریم حبک بین الحشاء مقیم، یا رافع النوم عن مجفونی انت بما مربی علیم۔ اے سید الکریم، تیری محبت میرے دل میں مقیم ہے۔ اے میری آنکھوں سے نیند دور کرنے والے، تو جانتا ہے جو کچھ مجھ پر گزرتا ہے۔ کسی دوسرے نے کہا، عجبت لمن يقول ذكرت الفي وهل انسى فاذكر ما نسيت، اموت اذا ذكرتك ثم احيا ولولا حسن ظني ما حييت، فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت، شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفد الشراب وما رويت، وليت خياله نسب لي عيني فإن قصرت في نظري عميت۔ میں تعجب کرتا ہوں اس پر جو کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو یاد کرتا ہوں۔ کیا میں اسے بھولا ہوا ہوں جو بھولے ہوئے کو یاد کروں؟ میں جب تجھے یاد کرتا ہوں مر جاتا ہوں، پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا حسن ظن نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں اپنی آرزو سے زندہ ہوتا ہوں اور شوق سے مرتا ہوں۔ میں بہت دفعہ تجھ پر مرتا ہوں اور بہت دفعہ زندہ ہوتا ہوں۔ میں نے محبت کے پیالے در پیالے پیے ہیں، نہ ہی شراب محبت ختم ہوا ہے اور نہ ہی میں سیراب ہوا ہوں۔ کاش اس کا خیال میری آنکھوں میں گڑ جائے، اگر میں اپنی نظر میں کمی کروں تو اندھا ہو جاؤں۔ ایک دن رابعہ عدویہ نے کہا کہ کون ہمیں ہمارا حبیب بتلا سکتا ہے؟ اس کی خادمہ نے کہا کہ ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیا نے اس کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں جب اپنے بندے کے راز پر مطلع ہو جاتا ہوں اور اس کے دل کی محبت کو جانچ لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی محبت نہیں پاتا تو اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سمنون رحمۃ اللہ علیہ ایک دم محبت کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک پرندہ ان کے سامنے اترا اور اپنی چونچ زمین پر مارنے لگا، یہاں تک کہ خون اس سے جاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم نے کہا، یا الہی، تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک تیری محبت کے مقابلہ جو تو نے عنایت کی ہے اور تیرے ذکر کے شوق کے مقابلے میں جو تو نے مرحمت فرمایا ہے اور تیری عظمت کے تفکر کے سامنے جو تو نے بخشا ہے، جنت کی میں اس قدر نہیں کرتا جتنا کہ مچھر کا ایک پر ہے۔
سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے محروم رہتا ہے، اور بے وقوف ایک لاش ہے اور فانی چیز کی تلاش میں صبح و شام دوڑتا رہتا ہے، اور عقل مند اپنے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور محاسبہ نفس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک نفس قیامت کے روز اپنے اعمال کے حساب کا منتظر رہے۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اپنے نفسوں کا حساب کرو اس سے پہلے کہ حساب کیے جاؤ، اور ان کو تولو اس سے پہلے کہ تولے جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں۔ فرمایا، کیا تو نصیحت چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو پہلے اس کے انجام کو سوچ، اگر اچھا ہو تو کر ورنہ اس سے باز رہ۔ خبر میں ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ 4 ساعت مقرر کرے اور 1 گھڑی اپنے نفس کا حساب لے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح و نجات پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے دونوں قدموں کو کوڑے سے مارتے تھے اور نفس کو کہتے تھے کہ تو نے آج کیا کام کیا ہے۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ انسان متقی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس کا حساب نہ لے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ لوگوں مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی حبیب نہیں ہے۔ پھر اس سے کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے قول کا اعادہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، مجھے کوئی شخص عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کو کس طرح جانچا اور تدبر کرنے کے بعد لفظ حبیب کو لفظ عزیز سے بدل دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حال میں غور کرو کہ جب وہ ایک دفعہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندے نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی تو انہوں نے اس ندامت اور شرمساری کے عوض میں اپنے باغ کو صدقہ کر دیا تھا اور اپنے نفس کا خوب محاسبہ کیا تھا۔ روایت ہے کہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خود لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو یوسف، تیرے گھر میں غلام تھے، کیا وہ یہ کام نہ کر سکتے تھے؟ جواب دیا کہ میں نے اپنے نفس کو آزمایا ہے کہ وہ اسے انکار تو نہیں کرتا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن اپنے نفس پر غالب ہوتا ہے اور اس کا حساب لیتا رہتا ہے، اور کہا کہ جو لوگ دنیا میں اپنے نفس کا حساب لیتے رہتے ہیں ان پر قیامت کا حساب خفیف ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ان پر قیامت کے روز حساب سخت ہوگا۔ پھر محاسبہ نفس کی تفسیر کی اور کہا کہ مومن کے پاس ایک ناگہاں چیز آتی ہے جو اسے پسند آتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے تو مجھے پسند آتی ہے اور تو میری حاجت بھی ہے، لیکن میں تجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ محاسبہ قبل از عمل ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر کوئی چیز اس کے پاس باافراد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کو منظور نہیں کرتا۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے ساتھ باہر گیا اور ہم ایک باغ میں داخل ہوئے۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے ہو گئے اور کہنے لگے، اور میں سن رہا تھا کہ وہ اپنے نفس سے کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب، تو امیر المومنین ہے۔ بخ بخ، یہ زجر و توبیخ کا کلمہ ہے۔ بخدا تو اللہ سے ڈر، ورنہ وہ تجھے سخت عذاب دے گا۔ حسن نے ولا اقسم بالنفس اللوامہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ نفس لوامہ وہ ہے جو مومن کو اس کے ہر ایک کلام اور شرب و طعام پر عتاب کرتا رہتا ہے، تاکہ اس کا کوئی کلام، کوئی حرکات و سکنات بے فائدہ و بیہودہ ثابت نہ ہوں، اور فاجر اپنے نفس کو عتاب نہیں کرتا۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس سے کہتا ہے، کیا تو وہی نہیں ہے جس نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، پھر اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کو قابو رکھتا ہے اور کتاب اللہ کے موافق اس کو چلاتا ہے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پرہیزگار نفس کے مکروں سے زیادہ خائف رہتا ہے بنسبت سلطان ظالم اور خائن و بخیل شریک کے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے عالم مثال میں اپنے نفس کو دیکھا، یا کہ میں جنت کے میوے کھاتا ہوں اور اس کی نہروں کا پانی پیتا ہوں، اور اس کی بکر عورتوں سے معانقہ کرتا ہوں۔ پھر اس کو عالم مثال میں دکھلایا کہ میں دوزخ میں ہوں، تھوہر کا درخت کھاتا ہوں، اس کی پیپ پیتا ہوں، اس کی زنجیروں اور کڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ پھر میں نے اپنے نفس سے کہا، اے نفس، ان دونوں میں تو کس کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور نیک کام کروں۔ میں نے کہا، اب تک تو خواہشات میں لگا ہوا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے حجاج کو خطبہ پڑھتے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ رحم کرے اللہ اس شخص پر جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے قبل اس کے کہ اس کا حساب کیا جائے۔ اللہ رحم کرے اس پر جو اپنے اعمال کے نتیجے کو دیکھتا ہے۔ اللہ رحم کرے اس پر جو اپنے ماپ و تول کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی باتیں کہیں، یہاں تک کہ مجھے رلا دیا۔ احنف بن قیس کے مصاحب نے احنف کی حکایت کی ہے کہ ان کی عادت تھی کہ رات کے وقت اکثر دعا مانگا کرتے اور چراغ پر انگلی رکھا کرتے، یہاں تک کہ جلن محسوس ہوتی۔ پھر اپنے نفس کو کہتے، اے احنف، تجھے کس نے آمادہ کیا تھا کہ فلانے روز تو نے ایسا کام کیا؟ تجھے کس نے برانگیختہ کیا تھا کہ تو نے فلاں روز وہ کام کیا؟